صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ سلطان با قرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج فرض علوم کورس میں جن موضوع پر ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے جماعت اور وتر۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پہلے جماعت سے متعلق سنیں گے، اس کے بعد پھر وتر سے متعلق فضائل اور اس کے مسائل انشاءاللہ سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پین، کاپی، ڈائری وغیرہ بھی پاس ہے، تو انشاءاللہ اس کے مسائل ہم نوٹ بھی کریں گے۔ علم دین سیکھنا یہ بھی فضیلت کا باعث اور سکھانا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو جو اس نیت سے لکھے گا کہ میں انشاءاللہ عمل بھی کروں گا اور اس کو دوسرے اسلامی بھائیوں تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا، تو اس کا لکھنے کا یہ عمل بھی باعث ثواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آیت کریمہ جہاں نماز کی فرضیت کو بیان فرما رہی ہے، روزے کی فرضیت کو بیان فرما رہی ہے، وہیں جماعت کی اہمیت بھی ہم پر اجاگر کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا ہمیں حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔
سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نماز روزے کی فرضیت کا بیان ہے اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نماز کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو. نیز اس میں جماعت کی ترغیب بھی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا بہت بہتر ہے، اور فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا اشارتاً یہ بھی کہ رکوع میں شامل ہو جانے سے رکعت مل جاتی ہے. مزید مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی پیارا نقطہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ جماعت کی نماز میں اگر ایک کی بھی نماز قبول ہو گئی تو سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے. تو یہی نقطہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہاں پر ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جمع کا صیغہ آیا نعبد، تو یہاں پہ جمع کا معنی بھی اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کو عبادت اکٹھے انداز میں کرنی چاہیے. ورکعوا مع الراکعین میں نماز با جماعت پڑھنے کی ترغیب ہے، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی جماعت کی اہمیت اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، اس کے فضائل بیان فرمائے. جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجۃ، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے شخص کی نماز کے مقابلے میں 27 درجے بڑھ کر ہے. کتنے درجے؟ 27 درجے بڑھ کر ہے. تو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کسی وجہ سے جماعت جب چھوٹ گئی اور زندگی کا وہ پہلا سانحہ تھا جو ان کی جماعت چھوٹی تھی، تو انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ ادا کیا. لیکن آپ کو غیب سے ندا کی گئی فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ اور حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو آمین کہو، جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. تو جماعت سے نماز پڑھنے کے کس قدر فضائل و برکات کے جماعت میں آپ کو آمین کہنے کا موقع ملے گا. ملائکہ بھی اس موقع پر آمین کہتے ہیں. ان کی آمین اور ہماری آمین انشاءاللہ جب موافق ہو گئی تو سابقہ گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے. تو 27 درجے، بعض روایتوں میں 25 درجے کے بھی فضائل مروی ہیں کہ جماعت کی نماز کا ثواب اکیلے کے مقابلے میں 25 درجے زیادہ ہے. تو اس طرح 25 یا 27 درجے کا جو اختلاف روایات میں آیا تو اس کو شارحین حدیث اخلاص پر محمول کرتے ہیں کہ جس کی نماز میں زیادہ اخلاص پایا جائے گا اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا، جس میں اخلاص کی مقدار کچھ کم ہوگی تو اس کو 25 درجے ملے گا. تو بہرحال جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا معمول بنائیے. ترمذی شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ عز و جل کے لیے 40 دن بعد جماعت پڑھے اور تکبیر اولا پائے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں. اب وہ 2 آزادیاں کیا ہیں نوٹ کیجئے. فرمایا ایک نار سے، دوسری نفاق سے. نار جہنم. تو جو جماعت کا اہتمام کرتا ہے تو فرمایا کہ جو 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن بعد جماعت نماز پڑھنی ہے. کس طرح کہ تکبیر اولا پائے.
تکبیر اولا پائے، 40 دن تک کوئی نماز تکبیر اولا سے فوت نہ ہو، ہر نماز 40 دن تک آپ نے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لی تو انشاءاللہ عز و جل 2 آزادیوں کے مستحق ہو گئے، ایک جہنم سے آزادی، جہنم سے براءت، اور دوسری نفاق سے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا۔ کتنا؟ آدھی رات۔ اور مزید فرمائے کہ جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی گویا پوری رات قیام کیا۔ تو اب اگر ایک ایسا اسلامی بھائی کہ جو پوری رات شب بیداری نہیں کر سکتا لیکن وہ شب بیداری کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز با جماعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور مزید فجر کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے پہ آدھی رات قیام شب بیداری کا ثواب پائے گا، اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے پر پوری رات شب بیداری کا ثواب پائے گا۔ تو اگر کوئی اسلامی بھائی ساری زندگی عشاء اور فجر ان 2 نمازوں کو با جماعت ادا کرتا رہا تو ساری زندگی گویا ہر رات شب بیداری کا بھی ثواب پاتا رہے گا۔ اب بعض اسلامی شب بیداری کرتے تو ہیں، جیسا عام طور پہ ہمارے یہاں جب رات جاگنے والی آتی ہیں، بڑی راتیں جن کو ہم کہتے ہیں، تو بڑی راتوں میں وہ جاگتے ہیں لیکن فجر سے آدھے پونے گھنٹے قبل کمر سیدھی کرنے کی نیت سے لیٹ گئے کہ بس تھوڑی کمر سیدھی کر لوں، یا سحری کر لی ہے، اور عام دنوں میں چونکہ نماز با جماعت وہ اپنے ٹائم پر ہوتی ہے اور صبح صادق سے جماعت کے ٹائم کا دورانیہ 50 منٹ 55 منٹ تک ہوتا ہے، تو تھوڑا کمر سیدھی کر لوں۔ پوری رات اس نے شب بیداری کی، لیکن جب فجر کی نماز با جماعت کھڑی ہوئی تو یہ سو رہا تھا۔ تو ایسی شب بیداری عند اللہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے شخص کو جو فجر میں حاضر نہیں ہوا تھا اس کے گھر گئے اور اس کے بارے میں پوچھا کہ فجر میں حاضر نہیں ہوا، تو ان کی والدہ نے بتایا کہ یہ رات کو دیر تک عبادت کرتے رہے اور یہ تھک گئے تو تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے، اس لیے جماعت میں حاضر نہیں ہو پائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک فجر کی جماعت میں حاضر ہونا شب بیداری سے بہتر ہے۔ تو شب بیداری کی جائے، اس کا اپنا ثواب ہے، اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہ ہے مستحب۔ یہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ شب بیداری رات بھر کی عبادت ایک مستحب عمل ہے، لیکن فجر کی جماعت واجب۔ مستحب میں ایسا انعامات پہ واجب ترک ہو رہا ہو تو ایسا مستحب شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں چاہیے کہ شب بیداری اگر کرنی ہے تو شب بیداری کرتے کرتے جب ہم ایسے وقت تک پہنچ چکے ہیں کہ اب فجر کا وقت قریب آ چکا ہے تو اب نہ سوئیں، کیونکہ اگر آپ اب سو گئے تو جماعت فجر کی چھٹنے کا اندیشہ ہے، لہذا ایسے موقع پر فقہا نے سونے کی ممانعت فرمائی ہے۔ مزید آدھا پونے گھنٹے اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف رکھیں، مزید عبادت کرتے رہیں اور فجر کی نماز بعد جماعت پڑھ کر ہی پھر آرام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب جماعت کی اہمیت دیکھیں کس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو گناہ بخشوانے کا کتنا پیارا ذریعہ ہے کہ ہم باوضو ہو کر مسجد کی طرف چلیں، کامل وضو کریں، سنتوں کا مستحبات کا سب چیزوں کی رعایت کریں، اس کے بعد وضو کر کے اب مسجد کی طرف چلیں تو انشاءاللہ زودل با جماعت نماز پڑھ لینے والے شخص کو اس کی گناہوں کی بخشش کی بشارت سے نوازا جا رہا ہے۔ تو لہذا گناہ گار اتنے ہیں، صبح دوپہر شام ہر لمحہ ہر گھڑی کوئی نہ کوئی گناہ بتقاضا بشریت سرزد ہوتا جا رہا ہے۔ تو کتنا پیارا گناہ دھونے کا نسخہ ہمیں مل رہا ہے کہ اگر کامل وضو کر کے با جماعت نماز پڑھ لی جائے تو گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے۔
تو لہذا جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیجیے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت کا اہتمام کتنا فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا مگر کھلا منافق یا بیمار. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو دور گزرا ہے نماز کے بارے میں، نماز کی محبت، نماز کی طرف رغبت ان صحابہ میں ایسی پائی جاتی تھی. فرماتے ہیں کہ نماز سے پیچھے رہ جانے والے صرف 2 ہی شخص ہوتے تھے ہمارے دور میں. یعنی ہم نے اپنے صحابہ کو ایسا پایا ہے کہ نماز سے پیچھے رہنے والے صرف 2 ہی شخص نظر آتے تھے. یا تو منافق ہوتا تھا، وہ نماز میں نہیں آیا کرتا تھا، جماعت میں نہیں آیا کرتا تھا، یا پھر کوئی بیمار ہوتا، کوئی مریض ہوتا، وہ جماعت میں نہ آ سکتا تھا. لیکن بیمار بھی جماعت کے ایسے شوقین ہوا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیمار کی یہ حالت ہوتی کہ 2 شخصوں کے درمیان ایک کے اوپر اپنا یہ ہاتھ رکھا ہے، دوسرے پہ یہ ہاتھ رکھا ہے، 2 آدمی اس کو چلاتے چلاتے مسجد تک لا رہے ہیں اور وہ با جماعت نماز ادا کر رہا ہے. اگر پیچھے رہتا کبھی تو ایسا آدمی پیچھے رہ جایا کرتا تھا یا منافق پیچھے رہتا تھا. کوئی مسلمان، کوئی تندرست مسلمان کبھی جماعت سے پیچھے نہیں رہا کرتا تھا. تو اس میں ہمارے وہ اسلامی بھائی کہ جو ذرا سی معمولی سی تکلیف آتی ہے اور جماعت چھوڑ دیا کرتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. غور کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسے افراد بھی جماعت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں کہ جو بیمار ہیں، لوگ ان کو کندھوں پر سہارا دے کر لا رہے ہیں، لیکن وہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں. اور ہمارے معمولی سے ٹانگ میں درد، سر میں درد یا تھوڑا سا نزلہ یا آج طبیعت نہیں مان رہی تو جماعت، یا گرمی زیادہ ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے اور مسجد میں اے سی کا انتظام نہیں ہے تو گرمی میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، تو یوں لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جماعت کا چھوڑنا یہ بہت بری بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ اچھا معلوم ہو کہ کل خدا سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو 5 نمازوں پر محافظت کرے جب ان کی اذان کہی جائے. جب اذان ہو جائے تو اب 5 نمازوں کی محافظت کرے. کون؟ فرمائے جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں پیش ہوں. تو فرمائے کہ جسے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں پیش ہوں تو اسے چاہیے کہ جب اذان کہی جائے تو نمازوں کی محافظت کرے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدا یعنی ہدایت کی سنتیں، ہدایت والے راستے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدا مشروع فرمائی اور یہ سنن الہدا سے ہے یعنی جماعت سنن الہدا سے ہے. اگر تم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرتا ہے تو تم نے اپنی نبی کی سنت چھوڑ دی. اور نبی کی سنت چھوڑنا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ. ایک روایت میں ہے کہ کافر ہو جاؤ گے. یعنی یہ بات کہ جماعت کا آہستہ آہستہ چھوڑتے رہنا، جماعت سے بے رغبتی اختیار کرنا، یہ گمراہی کی طرف لے جائے گا. ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ معاذ اللہ بحکم حدیث کہ تم کافر ہو جاؤ گے. کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ جماعت سے پیچھے رہنے والا پیچھے رہتا رہے اور پھر دین سے دور ہوتا چلا جائے. ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ یہ دین سے دوری کے باعث کوئی کفریات میں مبتلا ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کی اہمیت کو کس قدر فرمائے کہ یہ سنن الہدا سے ہے، نبی کی سنتیں ہیں اور نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک روایت طبرانی شریف کی ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر یہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس رہ جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسٹتا ہوا حاضر ہوتا. یہ پیچھے رہ جانے والے کو کیا ملے گا جماعت سے پیچھے رہ جانے کے باعث؟ تو یہ گھسٹتا ہوا آتا یعنی کسی بھی حالت میں ہوتا
تو یہ گھستے گھستے گرتے پڑتے جماعت میں حاضر ہو رہا ہوتا. تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سلامت رکھا ہے، تو جسم سلامت، بدن سلامت، عقل سلامت، تو اسی سلامتی بدن عقل کے ساتھ جماعت کا اہتمام کریں، جماعت کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کی اہمیت بیان فرمائی، وہیں جماعت چونکہ صف بندی کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں صفیں قائم ہوتی ہیں، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، تو اس میں صفیں بنتی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفوں کے بھی فضائل بیان فرمائے تاکہ مسلمان نماز میں رغبت رکھیں، جماعت میں رغبت رکھیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صف اول میں کیا ہے پھر بغیر قرآ ڈالے نہ پاتے تو اس پر قرآ اندازی کرتے، یعنی صف اول میں حاضر ہونے والے کو کتنا ثواب ملے گا. اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ پھر اس کے لیے آگے بڑھیں گے، اور پھر یہ طے ہوگا کہ بھائی قرآن دازی ہوگی، جس کا نام نکلے گا وہی صف اول میں آئے گا، وہی اذان کہے گا. اتنے سارے لوگ تو ایک وقت میں اذان نہیں دے سکتے، اتنے سارے لوگ تو پہلی صف میں جمع نہیں ہو سکتے، تو قرآن دازی ہوگی، جس کا نصیب ہوگا وہ پہلی صف میں آئے گا. تو اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ اذان اور صف اول کا ثواب کیا ہے تو قرآن دازی پر راضی ہوتے. لیکن آج صف اول ہماری خالی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، روز کا مشاہدہ ہے کہ امام صاحب مصلی پہ آ چکے ہیں، نماز میں 1 منٹ باقی ہے، آپ 1 منٹ باقی ہونے کی حالت میں صف اول کا نظارہ کریں تو آپ کو گنتی کے 6، 7، 8، 10 یہ افراد نظر آئیں گے. حالانکہ پیچھے کئی صفیں بنی ہیں، کئی صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 85 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن صف اول کی طرف بڑھنے کا ذہن نہیں بن رہا. اس لیے کیونکہ اس کا ثواب ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے. معلوم ہوتا تو صف اول پر قرآن دازی کیا کرتے. امیر اہل سنت نے بارہا اس طرح کہا ہے کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا اس کو 1000 روپے ملیں گے. اب بتائیے کون ہے جو صف اول سے پیچھے رہ جائے؟ اب لڑائی ہوگی، اب قرآن دازی ہوگی کہ بھائی اتنے سارے لوگ آ گئے، اتنے سارے تو پہلی صف میں جمع نہیں ہو سکتے، تو قرآن دازی ہوگی. صف میں 100 آدمیوں کی جگہ ہے تو بھائی 1 لاکھ روپے ہیں تو ایک اسلامی بھائی کو 1000 روپے دیا جائے گا، تو 100 افراد چننا ہے تو اس میں قرآن دازی ہوگی. تو پیارے اسلامی بھائی، ہم مادی چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں ایسا انہماک رکھیں کہ بس دوڑتے چلے جائیں کہ میں لے لوں، میں پالوں، لیکن جب ثواب کا معاملہ آتا ہے تو اس میں یہ آگے چلے جائے گا، میں پیچھے بیٹھا رہوں گا، یہ آگے چلے جائے گا، یہ حساب ہوتا ہے. بلکہ پنکھوں کے نیچے بیٹھ گئے تو اب پنکھوں سے ہٹنا، بس پنکھے کے نیچے بیٹھ گئے، ادھر ہی کھڑے ہونا، یہیں پہ اطراف سے نمازی آتے رہیں گے، سب بھرے گی، میں یہیں پہ کھڑا رہوں گا. کیوں؟ کیونکہ اوپر پنکھا ہے. تو ایک پنکھے کے لیے، ایک دنیاوی منفعت کے لیے ہم اتنا بڑا ثواب کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر معلوم ہوتا تو قرآن دازی ہوتی، ہم اس ثواب سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائی، تھوڑی سی ہمت کریں اور صف اول کو اختیار کریں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں. لوگوں نے عرض کی کہ دوسری صف پر؟ لوگوں نے کہا دوسری صف پہ بھی کوئی فضیلت؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں. لوگوں نے پھر کہا کہ دوسری صف پر؟ تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری صف پر. یعنی اولاً پہلی صف پر رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا رحمت نازل فرمانا ہے، ملائکہ کا درود بھیجنا رحمت کی دعا کرنی ہے کہ ملائکہ صف اول والوں کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں. تو 2 مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ صف اول پر درود بھیجتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ دوسری صف پر. اور مزید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفوں کی صف بندی کے حوالے سے مزید اہتمام جماعت کا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو برابر کرو اور مونڈھوں کو مقابل کرو، یعنی کاندھے سے
کاندھا ملا لیا جائے اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. کہ سب بنتی ہے تو سب بننے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کمزور آدمی ہوتا ہے, بالکل پتلا دبلا بیمار کمزور نحیف ایسا آدمی ہوتا ہے, کوئی ماشاءاللہ صحت مند ہوتا ہے. اب صحت مند کھڑا ہو گیا, اب کمزور اس کے درمیان میں آ رہا ہے تو وہ تھوڑا سا ہلتا ہے, بیچارہ کمزور کو تکلیف ہوتی ہے. تو صف کے اندر نرم ہو جاؤ, اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. اور فرمائے کہ کشادگیوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے. یہ خرابی بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں بکثرت پائی جاتی ہے کہ گرمی ہے, پنکھا چل رہا ہے, کھل کے کھڑے ہوں گے. دوسرا نمازی ہے وہ برابر والے نمازی سے کندھا نہیں ملائے گا, نہ جانے کیا اس کو گرمی کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے بعد کھڑا ہوں گا تو ہوا نہیں لگے گی. تو یہ کئی انچ دو نمازیوں کے درمیان گیپ دیکھا جاتا ہے. تو یہ گیپ کرنا جائز نہیں ہے. جو صفوں میں اس طرح خلل آتا ہے وہ گناہ گار ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے وعید فرمائی کہ جو صفوں کو کاٹے گا, صف توڑے گا, اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا. جو صف کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا. تو لہذا صفوں کا اتصال ہونا چاہیے, کاندھے سے کاندھا مس ہونا چاہیے, درمیان میں گیپ نہ لائیں. اور اپنی آسانی کے لیے کھل کے کھڑے ہو جاتے ہیں, دوسرا نمازی وہ کھل کے کھڑا ہو جاتا ہے, صف میں گیپ آتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کاندھے سے کاندھا ملائیں. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں اس انداز میں ہمیں صف بندی کرنی چاہیے. الحمدللہ آپ نے مرکز فیضان مدینہ میں جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو تکبیر اولیٰ کہنے سے پہلے آپ نے اعلان سنا ہوگا صف بندی کے حوالے سے, کاندھے سے کاندھا ملانے کے حوالے سے, صف سیدھی رکھنے کے حوالے سے, ٹیڑھی نہ ہو اس کا اہتمام ہوتا ہے, صف میں درمیان میں جگہ نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے. اچھا, بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ صف میں آتے ہیں, صف پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن صف ٹیڑھی کر دیتے ہیں. ذرا سا مثال کے طور پہ 6 انچ کی جگہ دو نمازیوں کے درمیان ہے, اب ایک آنے والا نمازی آئے گا اور 6 انچ کی جگہ میں پھنسنا چاہے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے. جہاں جگہ ایک نمازی کی بنتی ہو مکمل تو اس کو چاہیے کہ اس خلا کو پورا کرے. یہ نہیں کہ زبردستی صف کے اندر گھستا چلے جائے, بعضوں کا جگہ نہیں ہوتی لیکن صف پورا کرنے والا ہی چاہتے ہیں میں پوری کروں. اب وہ پوری کرے گا تو کیا ہوگا, ایک نمازی سب سے آگے ہوگا تو دوسرا پیچھے ہوگا. اور ایسے نمازی بھی دیکھے ہیں جو کندھے ایک دوسرے سے, کبھی اس کا ہاتھ آگے چلا گیا تو کبھی اس کا پیچھے چلا گیا. تو یہ نماز پڑھتے ہوئے بڑی ڈسٹربینس ہوتی ہے کہ سجدے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح طرح سے کھڑا ہو جاؤں, دوسرا کہتا ہے میں پہلے کھڑا ہو جاتا ہوں, میں کھل کے کھڑا ہو جاؤں. تو اس طرح نہ کریں, بالکل نرم ہو, اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں سخت نہ بنے. تو نرمی کا مظاہرہ کریں. صف میں اگر جگہ بنتی ہے آپ کی تو ضرور سب کو پورا کریں کہ سب کی کشادگی کو پورا کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بھی فضائل بیان فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جماعت کس قدر محبوب ہے, کہیں جماعت کے فضائل بیان فرما رہے ہیں, پھر جماعت کے اندر نماز پڑھنے کے جو آداب ہیں اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اب صف بنے گی تو صف سیدھی ہونی چاہیے, کاندھے سے کاندھا ملا ہو. اگر درمیان میں خالی جگہ ہے تو اس خالی جگہ کو اگر بآسانی پر کیا جا سکتا ہے تو اس کو ضرور پر کریں. زبردستی گھس کے دو نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ڈالیں. تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو کشادگی کو بند کرے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک گھر بنائے گا. ایک اور روایت میں فرمایا کہ اس قدم سے بڑھ کر کسی کا قدم نہیں جو اس لیے چلا کہ صف میں کشادگی کو بند کرے. کون سے قدم سے بڑھ کر قدم نہیں؟ وہ قدم جو صف میں کشادگی کو بند کرنے کے لیے چلتا ہے. مثلا آپ پچھلی صف میں ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلی صف میں ایک اسلامی بھائی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن دوسری صف والے اسلامی بھائی آگے نہیں بڑھ رہے, تیسری والا بھی آگے نہیں بڑھ رہا, تو آپ اگر چوتھی صف میں ہیں, آپ کو اگلی صف میں یا اپنے سے اگلی صف میں کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے تو ضرور آگے بڑھیں. اب جو آپ کے جتنے قدم بڑھیں گے تو اس قدموں سے بڑھ کر کوئی قدم اللہ کو محبوب نہیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو صف کی کشادگی بند کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی. صف میں کشادگی بعض اوقات ہوتی ہے اور بعض اوقات کئی صفوں کا فاصلہ ہوتا ہے. 20 25 نمازیوں کا فاصلہ سائیڈوں میں ہوتا ہے، لیکن وہی اپنی تن آسانی کی خاطر اوپر پنکھا لگا ہوئے ہیں. سائیڈوں میں جانا ہم گوارا نہیں کرتے، تو صف میں کتنی جگہ باقی ہوتی ہے سائیڈوں میں؟ تو پہلے اگلی صف پوری کریں. اگلی صف جب تک پوری نہ ہو پیچھے صف بنانے کی اجازت نہیں ہے. پیچھے صف بنانا یہ مکروہ ہے، لہذا پہلے اگلی صفیں مکمل ہوں. اگلی صف اس نیت سے مکمل کریں کہ ہمیں حکم ہے. تو انشاءاللہ ضرور یہ جو ثواب سنے کہ کہیں بخشش کی بشارت دی گئی، تو کہیں پہ یہ بتایا گیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدم ہی نہیں ہے، تو کہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائے گا. تو انشاءاللہ ضرور جنت میں گھر پائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں گے. تو صفوں کے اندر اگر کشادگی ہے تو اس کو ضرور پورا کریں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ صف سیدھی جانب سے زیادہ پر ہو جاتی ہے، الٹی جانب کو افراد کم ہوتے ہیں. تو احادیث مبارکہ میں صف کے دائیں جانب جو نمازی ہوتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف کے داہنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور ملائکہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ملائکہ درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما رہا ہے، اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ دعائے مغفرت کرتے ہیں. کن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ جو صف کے داہنے حصے پر کھڑے ہوتے ہیں. اب سارے دائیں حصے پہ کھڑے ہو گئے، بائیں حصے کو کوئی جا ہی نہیں رہا کہ ملائکہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھ کو رحمت نازل فرمائے گا. سارے نمازی سیدھی طرف چلے گئے، الٹی طرف کو کوئی آ ہی نہیں رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد کی بائیں جانب کو اس لیے آباد کرے کہ ادھر لوگ کم ہیں، اسے دگنا ثواب ملے گا، اسے دگنا ثواب ملے گا. تو پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جماعت کی کس قدر فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے. پھر صفوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ جو عام نمازیں ہیں رکوع سجود والی، جو عام نمازیں ہوتی ہیں ان میں صف اول سب سے زیادہ مرتبے والی ہوتی ہے، اور نماز جنازہ میں سب سے آخری جو صف ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم بکثرت ہمارا جو عام معمول ہے وہ پنجگانہ نماز کے لیے باجماعت ہم حاضر ہوتے ہیں. تو ہر ایک اسلامی بھائی یہ کوشش کرے کہ میں کوئی نماز بغیر جماعت کہ نہ پڑھوں، ہر نماز میری جماعت کے ساتھ ہو. اور الحمدللہ مدنی انعام بھی ہے. مدنی انعام نمبر 2 میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس انعام کو بھی ذکر فرمایا، جس میں نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب ہے. صرف اکیلے ہی نہیں، ساتھ میں دوسرے اسلامی بھائی کو بھی لے کر جانے کی ترغیب ہے کہ یہ نفع، یہ فائدہ، جماعت کے یہ فضائل، یہ مراتب میں اکیلا ہی کیوں حاصل کروں. تو مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے. تو جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب نماز ادا کریں گے. کوئی نماز ہماری بغیر جماعت انشاءاللہ کسی بھی نماز کی ہماری جماعت فوت نہیں ہوگی. چاہے فجر کی نماز ہو، انشاءاللہ فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کریں گے. اگر فجر کی نماز جب ہم پڑھیں گے با جماعت، تو جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی تھی؟ آدھی رات شب بیداری. کسی کو شک تو نہیں ہے ثواب میں؟ آدھی یا پوری لگ تو ایسے رہے. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بتا رہے ہیں کہ پوری رات شب بیداری کا ثواب کس کو؟ جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے اور جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے. تو کتنا پیارا ثواب. بیٹھے بٹھائے بس فجر عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، اپنے مدنی کاموں میں مصروف ہوئے، اس کے بعد پھر آرام سے سو جائیں.
آرام بھی ہو گیا، فجر کے لیے آپ اٹھیں، صدائے مدینہ لگائیں، فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، تو فجر عشاء دونوں نمازیں با جماعت ادا ہو رہی ہیں، شب بیداری کا ثواب بھی حاصل ہو رہا ہے، دن کو کام بھی ہو رہا ہے. تو ہمارا دن کتنا پیارا ہے کہ اگر ہم آرام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ آرام کس لیے ہے؟ فجر میں اٹھنے کے لیے، کہ دن بھر کی تھکاوٹ ہے، اگر میں ابھی نہیں سویا تو جماعت فجر نہ رہ جائے. تو اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلد سونے کی عادت ڈالی جائے کہ فجر کی جماعت حاصل ہوگی. تو عشاء کی نماز کے بعد عام طور پہ ہمارا معمول اس وقت جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ 12 بجے تک لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، بچے تک جاگ رہے ہوتے ہیں. تو جلد از جلد سونے کا معمول بنائے، جتنی جلدی سوئیں گے آرام ہوگا، فجر انشاءاللہ با جماعت ادا کرنے کا ذہن بنے گا. تو یہ احادیث مبارکہ تھیں جن کی روح سے ہم نے جماعت کے فضائل سنے. اب انشاءاللہ جماعت کے کچھ مسائل کی طرف اپنا یہ موضوع آگے بڑھاتے ہیں. جماعت کس پر واجب ہے؟ نوٹ کریں. مدنی چینل پہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی نوٹ کریں. جماعت کن پر واجب ہے؟ عاقل، بالغ، آزاد، قادر مرد پر جماعت واجب ہے. عاقل، بالغ، آزاد، قادر مرد پر جماعت واجب ہے. عاقل پر واجب ہے، پاگل پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں. اسی طرح یہاں آزاد، اب تو سارے ہی آزاد ہیں. زمانہ سابقہ میں غلاموں کا دور تھا تو غلاموں پر جماعت واجب نہیں تھی. اسی طرح فرمایا قادر. قادر سے مراد ہے کہ جو مسجد میں جماعت کے لیے اپنے گھر سے چل سکتا ہو، قدرت رکھتا ہو، تو اس پہ جماعت واجب ہے. ایسے ہی مرد پر، عورتوں پر جماعت واجب نہیں. عورتیں اپنی نمازیں گھروں میں ہی ادا کریں گی، مرد اپنی نمازیں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. اور جماعت کا حکم یہ ہے کہ ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار، ایک بار بھی چھوڑنے والا بلا عذر شرعی، ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہگار اور مستحق کے سزا ہے. جماعت واجب ہے. واجب کا یہی حکم ہے کہ ایک بار بھی ترک کیا تو گناہ ہوگا اور مستحق کے سزا ہوگا. اور کئی بار ترک کرے، اس کا معمول ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے دکان کھلا ہوا ہوتا ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا. تو اگر کسی کا معمول ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو فرمایا وہ فاسق مردود الشہادت، یعنی کسی معاملے میں اگر گواہی کی حاجت پڑی تو ایسے آدمی کی گواہی شرعن قبول نہیں ہے اور اس کو سخت سزا دی جائے. اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گناہگار ہوئے. یعنی جماعت کا حکم آپ دیکھیں کس قدر شریعت مطہرہ نے اس کی تاکید فرمائی کہ جو نہیں پڑھ رہا وہ تو چلو نہیں پڑھ رہا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہا. اگر ہم کوشش کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، اس برے فعل سے جو ترک جماعت والا ہے ہم منع کریں گے اور جماعت کی پابندی کا ذہن دیں گے، یہ مان جائے گا. پھر بھی اگر کوئی شخص اس کی اصلاح نہیں کرتا تو وہ بھی گناہگار. تو اگر پڑوسیوں کو معلوم ہے وہ سکوت کرتے ہیں تو وہ بھی گناہگار ہوں گے. جماعت کس پر واجب ہے؟ عاقل، بالغ، آزاد، قادر. قادر سے مراد جو جماعت کے لیے آ سکتا ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا، لولا، اندھا اس طرح کا نہ ہو تو جماعت کے لیے آ سکتا ہے، اس پہ واجب. اور مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے. جماعت کے مختلف احوال ہیں، مختلف احکام، مختلف احوال، مختلف احکام. کبھی جماعت شرط ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کے لیے تو کبھی واجب ہوتی ہے، تو کبھی جماعت سنت ہوتی ہے، تو کبھی جماعت کرنا مکروہ ہوتا ہے. تو مختلف احوال اور مختلف ان کے احکام. تو پنجگانہ نماز کے لیے جماعت واجب ہے. پنجگانہ نماز کے لیے جماعت واجب ہے.
یعنی پنجگانہ نماز ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور یہ ہم پر مطالبہ شرعن وجوب کے درجے میں ہے. اور جمعہ اور عیدین میں جماعت شرط ہے. شرط کے بارے میں کہا جاتا ہے اذا فات الشرط فات المشروط. اذا فات الشرط فات المشروط. شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا گیا. تو عیدین اور جمعے کے لیے جماعت شرط ہے. مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے جماعت کے بغیر جمعہ پڑھا، مثلا 2 آدمی کھڑے ہو گئے، ایک امام ایک مقتدی، اور جمعے کی نیت سے وہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ جمعہ نہیں کہلائے گا. جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، اور جماعت میں کتنے افراد ضروری ہیں وہ جب جمعے کا بیان انشاءاللہ آئے گا تو اس کے اندر انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پہ اس بارے میں احکام سنیں گے. تو جمعے اور عیدین کے لیے جماعت شرط ہے. بغیر جماعت کے اکیلے ہی، جیسے اگر عام نمازیں جماعت رہ جاتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں، ہم اکیلے پڑھ لیتے ہیں، فجر اکیلے، ظہر پڑھ لیتے ہیں منفرد حالت میں، تو جمعے کی نماز اکیلے نہیں پڑھی جائے گی، عید کی نماز اکیلے نہیں پڑھی جائے گی، یہ ہوتی ہی نہیں ہے. تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے. تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ کا معنی یہ ہے کہ محلے کے سب لوگوں نے ترک کر دی، سب اپنی اپنی پڑھ سارے رہے تراویح. تراویح سنت موقدہ ہے ہر شخص پہ، لیکن اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت کفایہ ہے. سنت کفایہ کا معنی کیا ہے کہ اگر محلے کے سب لوگوں نے ترک کیا تو سب نے برا کیا، اور کچھ لوگوں نے جماعت قائم کر لی، بقیہ اپنی اپنی اگر پڑھ رہے ہیں تو بقیہ لوگوں کے سر سے جماعت کا جو سنت کفایہ ہونے کا حکم تھا وہ ساقط ہو گیا. یعنی تراویح ہے تو سنت موقدہ، وہ تو پڑھنی ہے، لیکن جماعت اس کے لیے سنت کفایہ ہے. سورج کو گہن لگتا ہے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ سنت ہے، اور اس میں جماعت سنت ہے. سورج گہن میں جماعت سنت ہے. باقاعدہ اہتمام کیا جائے گا، اس کے لیے اعلان کیا جائے گا، لوگوں کو ایک ٹائم دیا جائے گا، اس کے مطابق پھر لوگ سورج گہن کے جو آداب ہیں نماز پڑھنے کے، نماز گہن کے، اس کے مطابق اس کو ادا کریں گے. اس میں جماعت کیا ہے؟ سنت. وتر جو رمضان مبارک میں پڑھے جاتے ہیں تو اس کی جماعت مستحب ہے. اس کی جماعت کیا ہے؟ مستحب ہے. البتہ رمضان المبارک کے علاوہ رمضان چلا گیا، شوال کا مہینہ آ گیا، اب بھی 2 4 5 اسلامی بھائی 2 4 5 افراد مل کے وتر جماعت سے کر رہے ہیں تو تداعی کے ساتھ وتر جماعت کے ساتھ کرنا مکروہ ہے. تو شخص ویسے اپنی پڑھ رہا تھا وتر کی نماز، ہمیں پتہ ہے وتر پڑھ رہا ہے، اب اس کے پیچھے کوئی آ گیا اقتدا کر لی تو یہ تداعی نہیں ہے، یعنی لوگوں کو بلایا نہیں گیا. ایک اپنی پڑھ رہا تھا، دوسرا آگے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، جماعت کے ساتھ وتر پڑھ لیے. تو علاوہ رمضان بھی اس طرح 1 آدھ 2 وتر پڑھ لیتے ہیں جماعت سے تو یہ جائز ہے، لیکن تداعی نہ کی جائے، یعنی لوگوں میں اعلان نہ کیا جائے کہ آج وتر جماعت سے ہوں گے. جیسے کہ رمضان مبارک کے اندر ہوتا ہے صلو صلاۃ الوتر، آج اور وتر کی نماز پڑھ لو، اعلان ہوتا ہے. تو عام نمازوں میں اس طرح اعلان کر کے وتر کی نماز قائم کرنا مکروہ ہے. چاند گہن، ابھی پچھلے دنوں چاند گہن ہوا تو چاند گہن کی نماز پڑھنا بھی مسنون ہے، سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کی جماعت مکروہ ہے. تداعی کے ساتھ یعنی بلاوے کے ساتھ اعلان کر کے کہ آؤ چاند گہن کی نماز پڑھی جائے گی، تو تداعی کے ساتھ ایک دوسرے کو دعوت دے کر جماعت کے لیے بلانا، اس انداز میں جماعت کرنا چاند گہن کی مکروہ ہے. اکیلے ہر شخص اپنے طور پہ نماز پڑھے گا. عورتوں کو کسی بھی جماعت میں حاضری جائز نہیں، خواہ دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو. عورت چاہے جوان ہو یا بوڑھی ہو، وہ ہر نماز چاہے فرض ہو یا واجب ہو یا نفل ہو،
وہ اپنے گھر میں پڑھے گی، مسجد میں آ کر اسلامی بھائیوں کے ساتھ یا الگ سے جماعت کے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ اور عورتوں کا آپس میں جماعت کروانا یہ بھی مکروہ ہے، اس کی بھی اجازت انہیں نہیں ہے، یہ اپنی نمازیں تنہا ہی ادا کریں۔ اسی طرح جماعت ثانیہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جیسے امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں، جماعت ہو چکی ہے اور چند افراد وضو کر کے آتے ہیں، 4 5 10 جمع ہو جاتے ہیں، اب وہ جماعت کر رہے ہیں، تو یہ جماعت کون سی ہے؟ جماعت ثانیہ۔ اب جماعت ثانیہ مکروہ بھی ہے، جائز بھی ہے۔ جماعت ثانیہ مکروہ بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ مکروہ کب ہے؟ مثلا ایک مسجد محلہ میں اذان اقامت کے ساتھ جماعت اولا ہو چکی، بطریق مسنون مستحب طریقے کے مطابق جماعت ہو چکی ہے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، باقاعدہ جیسے ہماری مسجدوں میں جو جماعت کا اہتمام ہوتا ہے تو وہ بطریق مسنون اگر جماعت اولا ہو چکی ہے، اب چند افراد آئے اور آنے کے بعد یہ جس ہیئت پر پہلی جماعت ہوئی ہے، جس ہیئت پر جس انداز میں پہلی جماعت ہوئی ہے، کیا مطلب؟ اذان ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اقامت کہی گئی تھی، امام صاحب کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ محراب میں کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اسی انداز میں سیم دوسری جماعت ہو رہی ہے، دوسری اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی، اس کے بعد پھر پہلی امام جس مقام پہ پہلا کھڑا تھا دوسرا امام بھی اسی مقام پہ آ کے کھڑا ہوا محراب میں، اب جماعت کی جا رہی ہے، تو یہ جماعت ثانیہ جو ہیئت اولا پر ہوگی، کیا ہیئت اولا پر جو جماعت ثانیہ ہوگی یہ مکروہ ہے۔ جائز کب ہے؟ بغیر اذان کے ہو، بغیر اذان کے ہو، امام پہلی جماعت کے امام نے جس مقام پر مصلی پہ نماز پڑھائی ہے اس سے ہٹ کے مسجد کے کسی کونے پر ہو، کسی پلر کے پیچھے ہو جائے، سائیڈ میں ہو جائے، یعنی بعد میں آنے والے نمازی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جماعت اولا نہیں ہے، یہ جماعت ثانیہ ہے، اپنی حیت چینج کر لے جائے، امام پچھلے امام کی جگہ پہ نہ ہو، اذان نہ کہی جائے، ہاں اس کے لیے اقامت کہی جائے گی، جماعت ثانیہ کے لیے اقامت کہی جائے گی، اذان دوبارہ سے نہیں کہی جائے گی۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے جس میں جماعت ثانیہ میں اذان بھی کہی جا سکتی ہے اور باقاعدہ امام جماعت اولا کے امام کے مصلی پر جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ پہلی جو جماعت ہوئی وہ بغیر اذان کے ہوئی تھی، پہلی جو جماعت ہوئی تھی وہ بغیر اذان کے جماعت ہو گئی تھی، تو وہ جماعت شرعاً جماعت اولا نہیں ہے، شرعاً جماعت اولا نہیں ہے۔ اب دوسری جو جماعت ہو رہی ہے انہوں نے اذان کہی، باقاعدہ اقامت ہو کر، اور جس جگہ امام اولا تھا اول تھا اسی مقام پہ امام ثانی کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، تو یہ جماعت ثانیہ اگرچہ دیکھنے میں تو دوسری جماعت ہے لیکن شرعاً یہ جماعت اولا قرار پائے گی، ٹھیک ہے۔ بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہر جماعت اولا ہی کا درجہ رکھتی ہے، ہر جماعت اولا کا درجہ رکھتی ہے، مثلا سپر ہائی وے میں مساجد بنی ہوئی ہیں، شارع عام پر مساجد بنی ہوئی ہیں، لوگ آتے ہیں، بس رکتی ہے، نماز کے لیے چند افراد جمع ہوتے ہیں، جماعت کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، باقاعدہ نماز ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا گروہ آتا ہے، وہ اذان اقامت جماعت کرتا ہے، پھر چلے جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ تو اس طرح اگر ایک وقت میں 20 جماعتیں بھی اگر کسی مسجد میں ہوتی ہے تو ہر جماعت اولا کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس طرح ایک مسجد میں کئی جماعتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اسٹیشن وغیرہ کی جو مساجد ہوتی ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، یا جہاں پہ مسافر حضرات آرام کرتے ہیں اسٹیشن کے قریب، تو وہاں پر بھی جو مساجد ہوتی ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا یہ سلسلہ رہتا ہے کہ
اگر امام مقرر نہیں ہے وہاں پر، لیکن ساتھ میں امام وہاں پہ کوئی مقرر نہیں ہے، جو آتا ہے بس اپنی جماعت کرے اور چلا جائے، اپنی جماعت کرے چلے، لوگوں کی جماعت کے اہتمام کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے، تو اس مقام پر ہر جماعت جماعت اولیٰ کا درجہ رکھتی ہے۔ جماعت کے حوالے سے جماعت کی کتنی اہمیت ہے شریعت مطہرہ میں کہ اس کی وجہ سے بعض دیگر احکام میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ ہیڈنگ آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ جماعت پانے کے لیے دیگر احکام میں تخفیف، جماعت پانے کے لیے دیگر احکام میں تخفیف۔ مثلا صاحب بحر شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ جماعت میں مشغول ہونا اس طرح کہ کوئی رکعت فوت نہ ہو، جماعت میں مشغول ہونا اس طرح کہ کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضو میں 3 بار اعضاء دھونے سے بہتر ہے، وضو میں 3 بار اعضاء دھونے سے بہتر۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ امام صاحب تکبیر اولیٰ کہہ چکے ہیں، قرات چل رہی ہے، اور عام طور پہ ایک مسجد کے جو باقاعدہ نمازی ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے امام صاحب پہلی رکعت میں کتنا ٹائم لیں گے، اب یہ سورج شروع کر دی تو یہ سورج یہ پوری پڑھتے ہیں، تو اس کو پتا ہے کہ میں رکوع سے پہلے وضو کر لوں گا، رکوع ہونے سے پہلے وضو کر لوں گا اور رکوع میں جا کے پہلی رکعت کے شامل ہو جاؤں گا، تو پھر تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ باقاعدہ چہرہ وضو میں 1 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ فرض، 3 مرتبہ دھونا سنت۔ تو اگر کسی کو پتا ہے کہ میں وضو کروں گا 3 مرتبہ چہرہ دھو لوں گا، 3 مرتبہ ہاتھ دھو لوں گا اور پہلی رکعت بھی پا لوں گا، تو اس کے لیے 3 مرتبہ اعضاء وضو کو دھونا یہ مسنون رہے گا، یہ 3 مرتبہ دھوئے بعد اور جماعت میں شامل ہو جائے، پہلی رکعت فوت نہیں ہوگی۔ اور اگر اندیشہ یہ ہے کہ پہلی رکعت فوت ہو جائے گی، اگر میں سنت کے مطابق 3 مرتبہ اعضاء وضو دھوؤں گا تو پہلی رکعت نکل جائے گی، تو اب اس کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ 3 بار نہ دھوئے، 1 مرتبہ دھو لے، فرض ادا ہو گیا، ہاتھ دھو لے 1 مرتبہ، فرض ادا ہو گیا، پاؤں 1 مرتبہ دھو لے، فرض ادا ہو گیا، تو 3 مرتبہ دھونے جو مسنون ہے اس کے لیے افضل ہے کہ 3 مرتبہ نہ دھوئے اور جماعت کی 1 رکعت بھی فوت نہ ہو، پہلی رکعت میں جا کے شامل ہو جائے۔ اور اگر تکبیر اولیٰ میں یہ معاملہ ہو جائے تو تکبیر اولیٰ اگر فوت ہو رہی ہو 3 مرتبہ اعضاء وضو دھونے میں، تو 3 مرتبہ اعضاء وضو دھونا